اچھا اب ہم کام کرتے ہیں. سب سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت اور اپنی یعنی ہمیں اس کی نیت کرنی ہوگی کہ مجھے اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کام کرنا ہے اور مجھے اس کی فکر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو نیت اور فکر کیسے پتہ لگے گی کہ میری نیت ہو گئی ہے اور میری فکر ہو گئی ہے اس کی؟ تو اس کا پتہ لگے گا کہ آپ اس کے لیے دعا کتنی کر رہے ہیں. نیت جو ہے نا وہ نہ دکھائی دینے والی چیز ہے. نیت کا اگر کوئی آبزرویبل انڈیکیٹر ہے تو دعا ہے. خالص نیت کا انڈیکیٹر دعا ہے, اس لیے کہ نیت تو دل میں چھپی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنی دفعہ اپنے دل میں اللہ سے یہ بات کرتے ہیں. جتنی نیت خالص ہوگی اتنی دعا کا رجحان بڑھے گا. تو آپ اپنی اصلاح کا کوئی بھی پروگرام اپنی نیت کے ٹھیک کرنے سے ہوگا, اور نیت اگر ٹھیک ہوگی اور نیت اگر خالص ہوگی تو دعا اس کا رزلٹ ہوگی. دعا کرنی پڑے گی آپ کو. دعا ایون اگر آپ کو اپنی نیت میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ آپ دعا شروع کریں, یا اللہ میری نیت کو اچھا کر دے. تو دعا جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. میرے پاس بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, کبھی بچے بھی آتے ہیں, کبھی پیرنٹس بھی آتے ہیں, ٹیچرز بھی آتے ہیں, اور وہ اپنا کوئی پرابلم شیئر کرتے ہیں. کوئی سائیکولوجیکل پرابلم شیئر کرتا ہے, کوئی اور پرابلم شیئر کرتا ہے, کوئی ٹیمپرامنٹ کا پرابلم شیئر کرتا ہے, کوئی ریلیشن شپ کا پرابلم شیئر کرتا ہے. اور میں ان سے جب یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ اپنے لیے دعا کرتے ہو, تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے کرتا ہوں, میں سب کے لیے کرتا ہوں, اپنے لیے نہیں کرتا. یہ بڑی غیر مناسب بات ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں کرتا ہوں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ پہ وہ لکھ دیجئے کہ آپ کیا دعا کرتے ہیں, مجھے نہ دکھائیں, آپ کاغذ پہ لکھیں کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, شاید میں دعا نہیں کرتا. پھر انہیں خیال آتا ہے کہ شاید میں دعا نہیں کرتا. آپ اپنے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں؟ اصل میں ہمارے نفس کا ایک کہہ لیجئے مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے مخاطب کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ کم سنتا ہے, اور جب کسی اور کو مخاطب کر کے کچھ کہا جاتا ہے جس میں میرا ذکر آ رہا ہو اس کو یہ زیادہ سنتا ہے. تو جب آپ اللہ کو مخاطب کر کے اپنے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کا نفس زیادہ اس بات پر اس کا اثر لیتا ہے. اس کا ٹیسٹ اس طرح کر لیجئے کہ آپ کو مخاطب کیے بغیر, یعنی آپ کے ہسبینڈ آپ کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات کر رہے ہوں تو آپ زیادہ سنیں گی, اور اگر آپ سے بات کر رہے ہوں تو بھی سنیں گی, لیکن اس وقت تو بہت زیادہ سنیں گی جب اسپیشلی مطلب اگر نیند میں بھی ہوں گی تو آپ جاگ کے بیٹھ جائیں گے, آپ کہیں گے یہ کیا کس سے کہہ رہا ہے میرے بارے میں. تو دعا کا کمال کا فینومینا ہے. یعنی ہمارا نفس جب ہمارے نفس کو مخاطب کر کے کوئی بات کی جائے تو بھی سنتا ہے, لیکن جب آپ اللہ کو جب مخاطب کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ کر دیجئے, یا اللہ میرے نفس پہ مجھے میرا مزاج خوبصورت کر دیجئے, میرے مزاج کو ٹھیک کر دیجئے, میرے مزاجی مسائل حل فرما دیجئے, میرے مزاج کو اچھا بنا دیجئے, میرے مزاج کو لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا دیجئے, اس بات کی دعا کریں. اگر آپ دعا نہیں کر رہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے اس کی کوئی پکی نیت کی ہوئی ہے, آپ کی نیت کمزور ہے یا نیت خالص نہیں ہے. نیت کی صحت کا اور نیت کے اخلاص کا جو انڈیکیٹر انسان اپنے اندر کیونکہ نیت ایسی چیز نہیں ہے جو کسی اور کو پتہ لگے. دعا بھی آپ اپنے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں اور کون سی دعا کر رہے ہیں یہ بھی کسی اور کو تھوڑی پتہ لگتا ہے, کہیں لکھا ہوا تھوڑی آتا ہے. یہ بھی انتہائی داخلی عمل ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے نیت. اور نیت کے اندر نہ صرف یہ کہ نیت کرنی ہے بلکہ فکر بھی کرنی ہے. نیت بھی کریں فکر بھی کریں, یہ میں نے پہلی بات کی, لیکن اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ نیت کیجئے اور فکر کیجئے, تو ان دونوں کے کچھ آبزرویبل انڈیکیٹرز ہیں جو آپ خود دیکھ لیں گے. نیت کا انڈیکیٹر میں نے بتایا کہ دعا. آپ دیکھیں گے اچھا میں نے اپنے مزاج کے لیے میری نیت تھی میرا مزاج اچھا ہو جائے, لیکن میں نے اس کی دعا تو نہیں کی زیادہ, میں نے تو ایک ہی دفعہ کی, دوبارہ تو نہیں کی.
آپ کو یاد رہے گا کہ آپ اس کی, اگر آپ کو فکر بھی بہت ہے نا تو آپ کی دعا بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ کو اس کی فکر ہے. اور یہ بالکل اس کو کوئی اور آبزرو نہیں کر سکتا سوائے آپ کے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ دوسری چیز جس سے فکر کا پتہ لگے گا وہ ہے کوشش. آپ کوشش کریں گے, پھر کام رہ جائے گا, پھر کچھ غلط ہو جائے گا, لیکن کوشش کریں گے. نہیں ہو پائے گا, پھر کوشش کریں گے, پھر نہیں ہو پائے گا, پھر کوشش, یعنی کوشش جاری رہے گی. ٹھیک ہے, پرابلم سالو نہیں ہو رہا, لیکن آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, آئی ایم ڈوئنگ, مطلب آپ اٹیمپٹ کریں گے ٹھیک کرنے کی. وہ ٹھیک نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, پھر اٹیمپٹ کی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس فکر میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کو اس انسان سے زیادہ عزیز ہو جائے گا, اور ہوتا ہے, جس مطلب جو یعنی جو فکر ہے نا آپ کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ٹھیک آدمی سے زیادہ ٹھیک ہونے کی فکر والا آدمی اللہ کو عزیز ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسی زبردست بات ہے. تو آپ کا تو مقام خود ہی بڑھے گا, آپ یہ ایفرٹ کریں. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے, اپنی نیت اور اپنی فکر کو ٹھیک کیا جائے, مزاج صحیح کرنے کی نیت کی جائے اور فکر کی جائے. اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ دعا کے ذریعے پتہ لگے گا. دعا کی کثرت, دعا کا تسلسل, اور کوشش کا تسلسل. دعا کی کثرت, کوشش کا تسلسل. کوشش کا تسلسل فکر کا آبزرویبل انڈیکیٹر ہے, اور دعا کی کثرت جو ہے وہ نیت کی سچائی اور نیت کی صحت کا انڈیکیٹر ہے. آر یو گیٹنگ دس؟ یہ ہے پہلا اسٹیپ 1. اسٹیپ 2 کیا ہے؟ اسٹیپ 2 کے اندر اب جو ہم اسٹیپ 2 کر رہے ہیں اس کی کچھ تفصیل ہے. اسٹیپ 2 یہ ہے کہ ہمارے کچھ پرسیپشنز ہیں اور ہمارے کچھ مفروضے ہیں, کچھ ہمارے کانسیپٹس ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اگر وہ کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہوئے تو مزاج, مطلب یہ جو پہلا کام کیا اس سے مزاج بہتر ہونا شروع ہوگا. لیکن اب آبسٹیکل یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو, کچھ تفہیمی پرابلمس ہیں, یعنی کچھ چیزیں غلط انڈرسٹینڈ کر لی ہیں, کچھ ذہن میں غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں. میں اس کی کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں ذرا. اب میں تھوڑا سا کھل کے ایگزامپل دوں گا تاکہ ذرا بات سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں جس سے ہمارا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا. اب میں کچھ جملے بولوں گا جو ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں. ان جملوں کو ہم اپنا انٹرنل ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں. مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ بہت ساری اصطلاحات تو نہیں آ رہی, کیونکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اسی کی بیسس پہ ہمارا انٹرنل ڈائلاگ جنریٹ ہوتا ہے. آپ کا انٹرنل ڈائلاگ اتنا ہی بامانی ہے جتنی اچھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اب میں انٹرنل ڈائلاگ بتاتا ہوں, یعنی اندر ہی اندر چل رہی ہے نا. بعض اوقات تو یہ اندر چل رہا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی سے بول بھی رہے ہوتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ کیا مطلب, کیا میں بس خود پر ہی کام کرتی جاؤں یا کرتا جاؤں؟ ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا اور آپ وہاں رک جائیں گے, پھر واپس پیچھے پلٹ جائیں گے. یا پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا, کیا ساری خرابی مجھ میں ہی ہے؟ کیا مجھ ہی میں ساری خرابی ہے؟ کیا میں ہی غلط ہوں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ہمارے ذہن کا کچھ پرابلم ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنے اوپر کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. سب سے مشکل کام ہے اپنے اوپر کام کرنا, سب سے مشکل کام. ایک دم آپ گیو اپ کرتے ہیں, آپ ایک دم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا مطلب ساری خرابی مجھ میں ہی ہے؟ کیا آپ مجھے ہی کہتے ہیں؟ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات, میرے مزاج کے اچھا ہونے کا انہیں فائدہ کیوں ہو؟ یہ بڑی زبردست بات, مطلب جب یہ بات ذہن میں آتی ہے نا تو اب دوبارہ اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے تو آپ کو فوراً دیکھنا ہے کہ آپ اپنے مزاج کو دیکھیں. نیت کی گڑبڑ ہو گئی نا. آپ اپنا مزاج ان کے لیے ٹھیک کر رہے تھے کیا؟ ان سے فائدہ لینے کے لیے ٹھیک کر رہے تھے کیا؟ اگر اپنے مزاج کی اصلاح کی فکر اگر ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر تو اس کی وجہ سے کام رک جائے گا. لیکن اگر اس کے لیے کام کر رہے ہیں, نیت کیا ہے آپ کی, تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بہت ساری چیزوں کو ریزالو کرنا ہوگا. نہیں تو لوگ ٹٹ فار ٹیٹ کی طرح, لوگ کہتے ہیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے,
ان کے مزاج کو جس طرح ڈسکرائب ہوتا ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ, سنا ہے نا. اچھا پھر ایک اور سوال آتا ہے, تو کیا اب میں برا بھی نہیں مانوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں فیل نہ کروں یا میں فیل نہیں کر سکتی؟ اس طرح بہت سارے. ایک اور بڑی زبردست بات جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, اچھا فیل کرنا بری بات نہیں ہے. بری بات چھوٹی چھوٹی باتیں فیل کرنا ہے. اگنوریبل چیزوں کو اگنور نہ کرنا یہ پرابلم ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بہت ساری لیڈیز کو اپنی ساس کی وہ بات بری لگتی ہے جو ان کی امی بھی ساری زندگی ان کو بولتی رہتی تھیں. میرے پاس بہت ساری لیڈیز آتی ہیں, جب وہ اپنی ساس کا کبھی کوئی بات کرتی ہیں کہ وہ مجھے ایسے کہتی ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں سچ سچ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا تمہاری اماں نے کبھی بھی تمہیں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کہا؟ تو پتہ لگتا ہے اماں نے تو اس سے زیادہ کہے ہیں, لیکن اماں کی بات کو فیل نہیں کیا. تو یہ بعض اوقات انسان کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, اگر میری اماں کہہ سکتی ہیں تو کوئی اور بھی یہ بھی کہہ سکتی ہیں, یہ بھی میری اماں کی جگہ ہے. تو اگر چیزوں کو اس طرح سمجھ لیا جائے, یعنی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ چینج کر لیا جائے, تو پھر چیزوں پہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر وہ انڈرسٹینڈنگ میں ہی پرابلم رہے گا تو چیزوں میں پرابلم پھر سالو نہیں ہو سکے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. اس کے پیچھے بھی, اچھا اب اس سے بھی پیچھے میں اور ڈیپ ڈاؤن اور کچھ کانسیپٹس کو ٹچ کروں گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا جو اگنوریبل چیزیں ان کو اگنور کریں, تو کیسے یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اگنوریبل؟ سبحان اللہ, یہ بھی بات صحیح ہے, یہ بھی بات صحیح ہے. اگنوریبل کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اگنوریبل ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر مجھے نوٹس لینا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے, اس کے لیے اللہ سے. اور دوسرا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ معاملہ جس کو اگنور کرنے کے نتیجے میں نقصان نہیں ہو رہا, جس کا نوٹس لینے کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے, اس پر اگنور کرنا لازم ہے, واجب ہے. اس کو اگنور نہ کرنے کی پکڑ ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ معاملہ جس کے اگنور کرنے کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اس کے نوٹس کرنے کے نتیجے میں ڈیمیج کاز ہو رہا ہے, اس کا اگنور کرنا بالکل ضروری ہے. اس کا اگنور کرنا ٹھیک ہے. پرابلم جب ہوگی جب اگنور کرنے کے نتیجے میں بھی کچھ فائدہ کچھ نقصان ہو, اور نوٹس کرنے کے نتیجے میں بھی کچھ فائدہ کچھ نقصان ہو. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نوٹس کرنے کی کیا کاسٹ ہے اور اگنور کرنے کی کیا کاسٹ ہے. نوٹس کرنے کا کیا ریوارڈ اور کاسٹ, نوٹس کرنے کا کیا ریوارڈ ہے اور نوٹس کرنے کی کیا کاسٹ ہے, اور اگنور کرنے کا کیا ریوارڈ ہے اور اگنور کرنے کی کیا کاسٹ ہے. ہم ان دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس کریں, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم کول مائنڈیڈ ہوں گے, جب ہم اپنے آپ کو ذرا قابو میں کریں گے. ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, ہم کہیں گے یار رکو ذرا اطمینان سے, ذرا بعد میں دیکھتا ہوں, یہ اتنا تحمل تو ہوتا نہیں ہو, تو اسی وقت دین اینڈ دیئر ایک دم فائر ورکس ہو جاتے ہیں نا, تو کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ہاں اب میں اگلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, بتاتا ہوں. اس کے بعد ایک اور جو اس سے بھی زیادہ, جو اگین یہ دوسرا ہی پوائنٹ چل رہا ہے, تفہیمی معاملات, یعنی ہماری سوچ, ہمارے مفروضے, ہمارے کانسیپٹس, ان کی کریکشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کا اسٹینس یہ ہے کہ جب میری غلطی ہی نہیں ہے تو میں سوری کیوں کہوں. دیکھیے جو پرائیویٹ لائف ہے نا, جو میں نے کہا تھا کہ ایک ہے پبلک لائف, ایک ہے پرائیویٹ لائف. اگر آپ نے معافی مانگنے اور معاف کرنے کا اصول یہ بنا لیا ہے, معافی مانگنے کا اصول اگر کسی کا یہ بن جائے کہ پہلے مجھ پہ میری غلطی ثابت کر دو پھر معافی مانگوں گا, یہ آدمی ہمیشہ مشکل میں رہے گا, یہ ہمیشہ مشکل میں رہے گا. اور یہ بہت, یعنی یہ اپنے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. معافی مانگنے اور معاف کرنے کا اصول یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ان چار لوگوں کے ساتھ جن کو ابھی ہم نے ادھر لکھا تھا جو پرائیویٹ لائف میں ہیں, پیرنٹس, اسپاؤس, سبلنگس اور بچے, ان کے ساتھ اصول کیا ہے معافی مانگنے اور معاف کرنے؟ اس کا اصول یہ ہے جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. ٹھیک ہے, آئی ریپیٹ, کیا میں نے کہا؟ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. اگر آپ نے, فہم سے مراد انڈرسٹینڈنگ,
If you understand more, this is your responsibility to forgive and seek forgiveness. ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ذہن یعنی چیزوں کو نا صرف کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, صرف ہم اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا غلطی تو اس کی ہے, وہ سوری کیوں نہیں کر رہا. آپ اگر اس طرح چلیں گے نا, دیکھیں قانونی اینک لگا لینے سے نا رشتے خوبصورت نہیں ہوتے اور مستحکم نہیں ہوتے. اگر آپ یہ کہیں گے نا یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ اس کا فرض ہے, یہ میرا فرض ہے, قانونی طور پر آپ چیزوں کو دیکھیں گے نا, آپ کو اس طرح نہیں دیکھنا ہوگا. آپ کو اسپیشلی یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, والدین کے ساتھ, اس کے اندر آپ کو بڑھ کے کرنا ہوتا اور اس احساس کے ساتھ بڑھ کے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ مائی لائف بہت ساری چیزیں گڑبڑ کی ہوں گی, تو اس کی کمپنسیشن کا ایک موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ ملے. آپ مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اپنے کبھی بھی کسی بھی عمل سے والدین کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہوگی؟ کیا یہ کوئی دعویٰ کر سکتا؟ مطلب ہو سکتا ہے چلیں ابھی 2 سال سے نہیں دی ہوگی, لیکن جب آپ 6 سال کے تھے تو دی ہوگی, جب 10 سال کے تھے تو دی ہوگی, 14 سال کے تھے تب بھی دی ہوگی, کیا پتہ 20 سال کی ایج میں بھی دی ہو, اور کیا پتہ ابھی بھی بے خیالی میں دی ہو. اللہ ہمیں معاف کرے. تو اگر کبھی کوئی میٹر ہے جس کے اندر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ آگے بڑھ کے اس کو معاف کر دیں, آپ درگزر کر دیں, تو اس موقع کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے. یہی بات بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ تعلق میں بھی ہے. کیا ہاں, لیکن اب دیکھیں ایک تو پوائنٹ یہ ہے, آپ کو جب تک پتہ نہیں, آپ کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کا دل دکھا تو میں نے معذرت کر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں تو آپ پہ معذرت, اگر اس میں تو معذرت نہیں کی تو پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ اس دنیا میں گئے. فرض کیجئے مجھ سے کسی کا دل دکھا اور میں نے معذرت نہیں کی تو پھر اس دنیا میں میرا کام ہو گیا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ لیکن اگر مجھ سے کسی کا دل نہیں دکھا, یا چلیں میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا لیکن خود ہی اس کا دکھ گیا, ٹھیک ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کہیں مجھ پہلے یہ ثابت کرو میں نے تو تمہیں کوئی دل دکھایا ہی نہیں, اس بات پر اس کا دل دکھ رہا ہے کہ مطلب اگر میرا دل دکھ رہا ہے تو یہ ویسے ہی میرے دل کو منا لے. مطلب جتنا ہم اسے یہ بتاتے ہیں میں نے تو تمہارا دل نہیں دکھایا, یہ جو انداز بے پرواہی ہے یہ انسانی تعلق کے اندر بڑا گراں گزرتا ہے. قانونی طور پر معافی آپ پہ واجب نہیں ہے, لیکن انسانی تعلق کے اندر, انسانی رشتوں کے اندر یہ معافی ناگزیر ہے. اس آپ کا سوری کہنا آپ کی حکمت کی دلیل ہے. آپ کا سوری نہ کہنا آپ قانونی طور پر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سوری نہ کہیں, یعنی آپ کے لیے قانونی بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ سوری کہیں, لیکن تعلق کو بچانے کے لیے سوری کہنا ناگزیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی نمازیں پڑھنی ضروری ہو جاتی ہیں جو ہم پہ فرض نہیں تھیں, اپنی زندگی کے دلدر دور کرنے کے لیے. بات واضح ہو رہی یا نہیں ہوتی؟ تو بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے. پتہ نہیں میری پوری بات سمجھ آئی یا نہیں جو میں, ٹھیک ہے. ہمیں واجب ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے بلی ہم اتنی کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ہم سمجھتے ہیں مذاق نارمل ہے, اور اگلا بندہ یا بچہ وہ بلی ہو رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل نارمل, بالکل یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان انٹینشنل کسی بیہیویئر سے, مزاج تو یہی چیز ہے نا, مزاج کیا چیز ہے, آپ نے جان بوجھ کے تھوڑی کسی کا دل دکھایا, خود ہی اس کا دل دکھ گیا. تو یہ آپ کا مزاج, کیونکہ میں نے مزاج, آپ کی پریزنس میں کوئی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی ڈس ریسپیکٹفل فیل کر رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی انسیکیور فیل کر رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی ڈیمین فیل کر رہا ہے, ڈیمین ہوتا ہے نا مطلب ریڈیکیولڈ فیل کر رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی آکورڈ فیل کر رہا ہے. یہ ساری مطلب میں نے کہا تھا کہ سب سے بہترین کیا ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہے, سیکیور ہے, انجوائبل ہے اس کے لیے, اور وہ بہت ریسپیکٹڈ. لیکن یہ تو آئیڈیل ہے نا. اب اس سے نیچے آتے چلے جائیں تھوڑا 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 تھوڑا,
پھر ایک 0 پہ آ جائے گا, پھر اس کے بعد آپ اور نیچے چلے جائیں. یہ سب اور آپ جان بوجھ کے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے ولیم پرکی, اس نے بڑی زبردست ایک, اور مجھے بس ایک چیز یاد آ گئی, اس نے بڑی ایک کمال کی ایک تھیوری پیش کی, وہ صرف میں ذکر کر کے جاؤں گا کیونکہ اب یہ ہم پھر واپس ادھر نہیں جانا چاہ رہے. اس نے کہا کہ انسانوں کی نا, اس نے بڑی دلچسپ 4 اقسام بتائیں. اس نے کہا کہ ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جو انٹینشنلی انوائٹنگ ہیں. انٹینشنلی انوائٹنگ وہ لوگ ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں, ان کے لیے انویٹیشنل ہوں, ان کے لیے ویلکمنگ ہوں, انٹینشنلی انوائٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے رویوں میں خوش نمائی اختیار کرتے ہیں. دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہیں جو ان انٹینشنلی انوائٹنگ ہیں. ان کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ان کے مزاج اتنے نفیس ہیں, یہ اتنے باذوق ہیں کہ انہیں لوگوں کو کہہ لیجئے ویلکم کرنے اور وارم فیل کرانے کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی کی عزت اور تکریم کرنے کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے, پھر بھی سامنے والا زیادہ تکریم محسوس نہیں کرتا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو مطلب کوئی کوشش مطلب ان کے ساتھ رہنے والا آدمی خود ہی مکرم اور باعزت محسوس کرتا. میں بعض اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے محبت کرنے والے مجھ سے ایسے ہیں, لاکھوں لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ تو ایسے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت چاہتے ہیں کہ خوش کریں, وہ بہت چاہتے ہیں کہ, لیکن ان بیچاروں مزاجی دیوار, مطلب ایک مزاجی مسائل ان کے ساتھ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بعض اوقات جب یہ مزاجی مسائل شدید ہو جائیں تو انسان اپنے محبوب کی بھی دل ربائی کا فریضہ نہیں نبھا پاتا, نہیں انجام دے پاتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. سے جب بھی کوئی ملتا تھا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ہی ان کا سب سے پسندیدہ. سبحان اللہ. ہر صحابی ان کا اتنا اچھا سبحان ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا, بالکل اتنا اچھا مزاج, سبحان سمجھتا تھا میں سب سے زیادہ اچھا انسان. اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ ہر صحابی کا یہ خیال تھا کہ شاید میں سب سے قریب ہوں, شاید مجھ سے سب سے زیادہ مجھے اہمیت, یعنی جس سے ملتے تھے وہ اتنا اکرام, اتنی عزت افزائی ایسا. اور اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ صحابہ جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور وہ صحابہ جو کم ملتے تھے, سب کو اس فیلنگ میں لے کر آ جانا, یہ تو بہت بڑی بات تھی نا. یار غار تو اس فیلنگ میں تھے ہی, باقی بھی اس فیلنگ میں چلے گئے, یہ بہت بڑی بات تھی. سبحان اللہ, جزاک اللہ الخیر. تو وہ ولیم برکی نے 2 اور بتائے اسی طرح, یعنی انٹینشنلی ان انٹینشنلی انوائٹنگ, پھر اس نے کہا انٹینشنلی ان انوائٹنگ. پھر اس کے بعد چوتھی جو بتائی ہے وہ کمال کی, ان انٹینشنلی ان انوائٹنگ. اور یہ میں واپس آ جاتا ہوں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن یہ آپ اس پہ غور کیجئے گا, کمال کی بات ہے. مطلب یہ اگر ہم اس میں جائیں تو کیسی, تو یہ ہے مزاج کا مسئلہ. ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اگلے نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ آپ کو کچھ برا کہا, لیکن آپ کا اس کے ساتھ کبھی بھی مزاج نہیں ہوتا, تو پھر کیا؟ بھائی اس وقت یہ مزاجوں کی جو میں آپ کو بتاؤں, ایک ہوتا ہے افکار کا تصادم, ایک ہوتا ہے مزاج کا تصادم. اگر مزاجی اختلاف ہو تو نقطہ نظر کا اتفاق بھی بحث کے اندر تصادم برپا کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں ایسے مار کے مشاہدہ کر چکا ہوں, یعنی 2 آدمی بیٹھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑ رہے ہیں, جب غور کیا تو پتہ لگا ایک ہی بات کر رہے ہیں, لیکن مزاجی اختلاف کی وجہ سے دونوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات میں کر رہا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں کر رہا ہوں, بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. یعنی ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں نا کہ اختلاف احترام کے ساتھ ہو سکے. اس وقت ہمارا معاشرہ اتفاق احترام کے ساتھ نہیں کر پا رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی نقطہ نظر کا اتفاق اور مزاج کا اختلاف تصادم برپا کرنے کا موجب بن رہا ہے. اب پوری بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ سچویشن ہے. اب وہ بولے گا یار دونوں ایک ہی بات کر رہے ہو لیکن تم لڑ کیوں رہے ہو, تم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہو یار. یہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. جو میں نے یہ والی بات کی
یہ سیکنڈ پوائنٹ جس کے اندر میں نے کہا کہ اپنے تفہیم، اپنی انڈرسٹینڈنگ، کانسیپٹس اس کو ریویو کریں. اب اس میں 2-3 باتیں میں اب آپ کو مزید ایڈ کر رہا ہوں. وہ والی جو بات تھی نا، جب میری غلطی نہیں تو میں معافی کیوں مانگوں، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. تعلقات کو خوبصورت بنانے، تعلقات کو گہرا کرنے، تعلقات کو اچھا بنانے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ بڑھ کر آپ معاف کریں. غلطی اس کی ہے، معافی آپ مانگ رہے ہیں. یعنی آپ کو کسی طرح سے اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آئی لیکن معافی میں پہل آپ نے کر دی. ایسا انسان آپ کو بننے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے بہت ذہن لگایا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، کوئی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ مجھ پہ میری خطا واضح تو نہیں ہے، لیکن کہہ لیجئے کہ خاطر تعلق کے لیے میں نے مطلب فار دا ریسکیو آف ریلیشن شپ آپ نے آگے بڑھے، آپ نے سوری کہا، آپ نے معافی کی، آپ نے گلے لگایا، جو آپ سے کر سکتے ہیں آپ نے آگے بڑھ گئے. What is ego؟ یہاں پر ایگو آ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب. ایگو اور خودی میں یہ جو ہم ایگو، اردو میں ایک لفظ ہے خودی. کبھی کبھی انگریزی زبان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض تصورات جن کا تہذیب ساتھ نہیں دیتی نا، وہاں لفظ ایجاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ خودی جس بھی انسان کی ہوگی وہ اس کو سیلف لیس بنائے گی اگلے مرحلے پہ. ٹھیک ہے، یعنی بے لوسی خودی کا جوہر ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور بے لوسی کی اسپرٹ اس کی بڑھتی ہے، یہ خودی ہے. بے لوسی کہتے ہیں سیلف لیسنس. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسا سمجھنا جس کے نتیجے میں بے لوسی کی اسپرٹ بڑھ رہی ہے، دیٹ از خودی، دیٹ از جائز. لیکن اپنے آپ کو ایسا سمجھنا جس میں بے لوسی کی کیپیسٹی یا سیلف لیسنس کی کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے، یہ وہ ناجائز ایگو ہے. خودی کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ایگو ہی استعمال ہوتا ہے. تو ہم اسے گڈ ایگو اور بیڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. خودی کو ہم گڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. انا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو جھوٹی جو فرعون کے اندر تھی یا کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہے، وہ ہم اسے نیگیٹو ایگو کہہ سکتے ہیں، بیڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہیں پر تو پرابلم آتی ہے نا کہ میں کیوں معاف کروں، میں کیوں میری غلطی تو میری ہے نہیں، وائی شوڈ آئی ڈو اٹ. تو وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کو کیسے ختم کریں؟ ہاں، تو بس انشاءاللہ اس کی دعا کریں، کوشش کریں. یہ بہت اچھا کوشچن ہے. لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا نا، جب تعلق آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں، معافی مانگ لی آپ نے، بیسک لیول پہ ریلیشن شپ تو بچا لیا، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ سوری اس لیے کرے تاکہ وہ ریئلائز کرے اس کی مسٹیک ہے، تاکہ وہ دوبارہ اس کو نہ کرے ان دی لانگر رن، پھر ہم اس کو کیسے، اب ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ سوری کرے. اصل میں ہوتا یہ ہے، انسانی تعلق کے اندر کسی کے اختیار پر اثر انداز ہونے کی ڈائریکٹ کوشش جو ہے وہ تعلق کو خراب کر دیتی ہے. یعنی آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ، آپ اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نا، تو پرابلم ہوگا. آپ اس کے اختیار کو ٹچ نہیں کریں، آپ اس کے فہم کو بہتر کریں. آپ اس سے یہ میٹر ڈسکس نہیں کریں کہ دیکھو اصولاً تو تمہیں مانگنی چاہیے تھی لیکن دیکھو تم نے نہیں مانگی، میں نے مانگ لی، دیکھو اس دفعہ بھی میں نہیں مانگی. ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ کانورسیشنز کو دو طرح کی کانورسیشنز ہیں. ایک ہے ایشو سینٹرڈ کانورسیشن، ایک ہے پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ غلطی کس کی تھی اور تم نے کیوں نہیں مانگی معافی اور میں ہی ہر دفعہ کیوں مانگ رہا ہوں، ان باتوں کو چھوڑ دیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے سوچا کہ وہ یہ کرے، اس کے اختیار کو، یعنی ہم اس کے اختیار، دیکھیں یوں سمجھ لیں، ہم اپنے بیلوڈ ونس کے اختیار کو انفلوئنس زیادہ کرتے ہیں، اس کے فہم کو نرچر کم کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے فہم پہ کام کریں، اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ کام کریں. اللہ نے اس کو ایک اختیار،
دیکھیں یوں سمجھ لیں, میں دو باتیں کہہ رہا ہوں. ہم سب کو ایک ملی ہے پاور آف چوزنگ, رائٹ ٹو چوز یا فریڈم ٹو چوز, ٹھیک ہے, اختیار. دوسرا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہمارا شعور, ٹھیک ہے. اگر کوئی میرے شعور پہ کام کرتا ہے تو میں اپنے اختیار میں خود ہی سینسیبل ہو جاتا ہوں, لیکن اگر کوئی میرے اختیار پہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرتا ہے میرے شعور پہ کام کیے بغیر تو میں اس سے کٹی ہو جاتا ہوں. یہ میرا پرابلم ہے, یعنی یہ میرے سے مراد یہ انسان کا پرابلم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہم اس کے شعور پہ کام کریں. حسن تعلق بھی تربیت کی بہت زبردست کہہ لیجئے پاتھ ہے. آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کی تربیت کے لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ریئلائز کرے, حسن تعلق بھی زبردست ہے. یعنی آپ نے اس سے کہا تو نہیں کہ یار غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن آپ ہر دفعہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ بات بھی اس کے مزاج پہ اثر انداز ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ تو اچھا, اب جو میں پوائنٹ, ایک اور چیز, کچھ لوگوں کا معاف کرنے کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن میں اسے بھول نہیں پا رہا. تو معافی, یہ معافی ہے ہی نہیں. ٹو فارگیو اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ از ایکچولی ناٹ ٹو فارگیو. If you say that you have forgiven, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کو معاف کر دیا, بچے کو معاف کر دیا, بیوی کو معاف کر دیا, کسی کو معاف کر دیا آپ نے, اب آپ اس کو سوچیں نہیں, اب آپ اس کو بھلانے کی شعوری کوشش کریں. معاف کیے ہوئے میٹر کا دوبارہ یاد آ جانا یہ بھی کہہ لیجیے آزمائش ہے. آپ کہیں بس ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, اب میری شعوری کوشش ہے میں انٹینشنلی ایفرٹ کروں گا کہ جس بات کو میں نے معاف کر دیا ہے اس کو اب میں ریوزٹ نہ کروں, ریکال نہیں کروں. اور اگر دوسرا کروائے تو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ کچھ ایموشنلی اس کے ساتھ نہیں. اصل میں سنیں, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو کریں گے تو یہ کام ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے نا کہ یہ تو عورتوں کے لیے مشکل ہے, تو پھر وہ عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ عورتوں کے لیے مشکل ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن وہ عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو عورتیں کر سکتی ہیں اس کے لیے آسان ہے. دونوں صورتوں میں عورت صحیح سمجھتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایکچولی اصل میں یہ سب ہمارا جو انٹرنل ڈائلاگ ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو دوسرے ریکال کراتے ہیں یہ واپس یاد کرو یہ ہوا تھا. اصل میں دو تین چیزیں. ہمارے ریلیشن شپ میں وہ انسان جس کے شعور پر اور جس کے مزاج کی اصلاح پر میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں کر پاؤں گا. مثال کے طور پر آپ کی ساس ہیں جو 65 ایئرس کی ہیں یا 70 ایئرس کی ہیں. اب آپ اگر ان کی کسی بات سے اریٹیٹ ہو رہی ہیں, لیکن ایک اور وہی بات آپ کی ایک بہن کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون انسان ہے. اف یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, آپ کو یعنی اسباب کی سائنس یہ بتا رہی ہے. دیکھیں ہم تو اسباب کی سائنس کے اندر دیکھیں گے, اسباب ہم دیکھیں گے اوکے اس میں میں کچھ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. وہ معاملات جن میں میں کچھ نہیں کر سکتا ان میں نوٹس لینے, ان معاملات کا تو ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاملہ جس میں میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو جتنی جلدی ریزالو کر کے ختم کر کے آگے بڑھ جاؤں اتنا بہتر ہے. لیکن اگر میں اس کو نوٹس لیتا ہوں, اس کو فیل کرتا ہوں, تو معاملہ خراب ہوگا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا فیل کرنے سے, جو میں نے سب سے پہلی ایکسرسائز کرائی, بات سمجھ آ رہی ہے, سب سے پہلی ایکٹیویٹی میں نے یہ والی کرائی, وہ ایکٹیویٹی آپ کو بہت کچھ سکھائے گی. یہ ایکٹیویٹی بیک ڈراپ میں کام کرے گی. جو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو پیچھے سے کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا یہ تو میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ یہ اصول بنائیے کہ وہ میٹر جس کا نوٹس لینے سے فائدہ ہے اس کا نوٹس لیجئے, جس کا اگنور, بعض معاملات ایسے ہیں جس کا اگنور کرنا حکمت ہے, بعض معاملات ایسے ہیں جس کا نوٹس لینا حکمت ہے. اللہ سے حکمت کی دعا کرنی چاہیے, یا اللہ مجھے صحیح کر دیں اپنے معاملات میں جس چیز کو جو اہمیت دینی ہے میں اتنی ہی دوں, ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ہم الجھ رہے ہوتے ہیں کسی ایسے معاملے پہ جس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے, رکنا نہیں ہے.
क्लियर हो रही है बात? ये भी होता है कि ये एक उसूल हमने कभी सीखा था कि अगर आप बच्चों की तरबियत के हवाले से या अपने जो बिल्कुल क्लोज रिलेशन है ना, जब कोई एक मामला होता है, आप ये कहते हैं तुमने फलां टाइम पे ऐसे किया, तुम हमेशा ऐसे करती हो या करते हो, इसको छोड़ के इस मोमेंट में जो हो रहा है उसको सॉल्व करें, तो हमारी जज्बाती कैफियत और हमारा गुस्सा, वो सब चीज़ें 10%, 20%, 50% कम हो जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल पिछली चीज़ को रिलेट करने नहीं करें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये भी फ़हम की सतह पर चंद चीज़ें जो अब खैर इस वर्कशॉप में भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि हमारी सोच में या हमारे फ़हम में हमारे कुछ तफ़हीमी मसाइल हैं। तफ़हीमी मसाइल का मतलब ये है हमने कुछ गलत चीज़ें हमारे फ़हम का हिस्सा बन गई हैं, जब तक वो वहाँ से निकलेंगी नहीं ना, उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं ना, ये सिर्फ इनकी तरफ इशारा है। अल्लाह करे कि ये चीज़ें हमारी सही हो, हमारा फ़हम। बाज़ अमीन एहसन इस्लाही साहब ने अपनी एक किताब में तज़किये की जो बाज़ क़िस्में बयान की हैं, उसमें उन्होंने अपने फ़हम और इल्म के भी तज़किये की बात की है। यानी उन्होंने ये कहा है कि इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो जो कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी परखे और उसमें से भी चीज़ों को तज़किया करे। यानी वो इस तरह से भी उन्होंने चीज़ों की डिस्क्रिप्शन, बाज़ स्कॉलर्स इस लेवल पर इस तरह चीज़ों को बयान कर रहे हैं। खैर, मैं वापस आता हूँ। 2 लफ्ज़ मैं लिखूँगा और इसका फ़र्क भी बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें। ये क्या है और ये क्या है? इन दोनों में फ़र्क है। बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि मैं सब्र कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बर्दाश्त और सब्र में क्या फ़र्क है, इसको समझना ज़रूरी है। ये भी जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जो पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है अभी, कि हम अपनी शऊर को ठीक करें। हमारे शऊर में कुछ चीज़ें गलत बैठ गई हैं, ठीक है। उनमें से एक इशू ये है, सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क हमें समझना होगा। ये दोनों अच्छी चीज़ें, सब्र तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बर्दाश्त भी बहुत बढ़िया चीज़ है। फ़र्क क्या है इसमें, पहले ये समझें। ये भी फितरी हमारी ये एक फितरी क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है, ये भी फितरी क्वालिटी है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है, यानी ये अल्लाह ने हर इंसान के अंदर बर्दाश्त रखी है, हर इंसान के अंदर बर्दाश्त रखी है, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, ठीक है। हमारी फितरत का ये ट्रेट जब नूर ईमानी से मुज़य्यन हो जाता है तो हमारे अंदर सब्र पैदा होता है। बात क्लियर हो रही है? यानी अच्छा, सब्र क्या, बर्दाश्त जो है ना, बर्दाश्त का जब हम कभी कभी एक जुमला बोलते हैं उर्दू में, मेरे सब्र का पैमाना क्या हो गया, लबरेज हो गया, और फिर क्या हो गया, छलक गया, फिर तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं है। जो छलकने वाला पैमाना है ना, वो बर्दाश्त का पैमाना है, सब्र का नहीं है। ये ज़मीनी पैमाना है, ये भर जाता है, इसका एक थ्रेशोल्ड है, इसकी एक कैपेसिटी है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। यानी आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आपका थ्रेशोल्ड है। आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, आप इतना, हर एक की पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। जैसे जिस तरह हमारी ब्रॉटअप हुआ है, हम कितना बर्दाश्त कर रहे हैं, हर एक की बर्दाश्त का एक पैमाना है, बर्दाश्त का पैमाना जब फुल हो जाता है तो आदमी फिर रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन सब्र जो है ना, सब्र आसमानी पैमाना है, सब्र का पैमाना बढ़ता नहीं है। बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क क्या है? आपको कैसे पता लगेगा कि मैं सब्र कर रहा हूं, बर्दाश्त नहीं कर रहा? जब आप बर्दाश्त करते हैं तो आपकी शुक्र करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। जब आप सब्र करते हैं तो सब्र करने के नतीजे में शुक्र की कैपेसिटी बढ़ती है। आपकी वो हालत जो आपके जज्बा शुक्र को अगले लेवल पे लेके जा रही है, अगर आपका जज्बा शुक्र बढ़ रहा है तो ये स्टेट ऑफ सब्र है। सब्र का दूसरा इंडिकेटर ये है कि शिकायत नहीं करता आदमी, शिकायत नहीं करता। सब्र का तीसरा इंडिकेटर यह है कि उस तकलीफ पे राजी हो जाता है, उसकी, यानी ये सब एक ही, यानी उस तकलीफ पे राजी है, उसकी शिकायत कर ही नहीं रहा। मतलब इस इंसान से अगर डॉक्टर के अलावा कोई ये पूछे ना कि
اس کی طبیعت خراب ہو اور اس سے کوئی پوچھے سر آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ بات بولنا کہ میری طبیعت اچھی نہیں، بڑی مطلب وہ یہی کہے گا الحمدللہ میں تو صحیح ہوں. صرف ڈاکٹر ہی کے آگے بولے گا کہ سر مجھے 103 بخار ہو رہا ہے اور میرے سر میں درد ہے اور مجھے رات میں نیند نہیں آئی اور میرا پورا جسم دکھ رہا ہے. لیکن عام آدمی کو یہ جملہ بولنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ اس کیفیت میں راضی ہوتا ہے، وہ اس کی شکایت نہیں کرتا، اس کا شکوہ نہیں کرتا، اور اس کے لیے وہ اس سچویشن کو اپنے لیے گوارا بنا لینے کی فکر کرتا ہے. وہ اس پہ اللہ مطلب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ سے تو کہہ دیتا ہے لیکن اللہ سے بھی دعا ہی کرتا ہے، اللہ سے بھی شکایت نہیں کرتا. اللہ سے یہ شکایت نہیں کرتا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میں ہی کیوں، مجھے کیوں کیا، میری کیا خطا تھی، اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کی شکر کرنے کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صبر کی حالت میں. اگر آپ کے لیے شکایت تقریباً ناممکن یا بہت مشکل ہو گئی ہے، شکایت کرنا دشوار ہو گیا ہے، شکر کرنا آسان ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ جان لیجئے آپ صبر کر رہے ہیں، جو بھی میٹر ہے آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے لیے شکایت آسان ہو گئی ہے، شکر مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس کی تکلیف کو بہت فیل کرتے ہیں. صبر وہ اسٹیٹ ہے جس میں ہم اریٹیٹڈ فیل نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بس ہے، میں اس کو مطلب میں نہیں، مطلب یہ بڑی ڈفرینٹ سچویشن ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ برداشت کی نا ایک سطح ہوتی ہے. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں، برداشت بری چیز نہیں ہے، برداشت بھی بہت اچھی چیز ہے. اللہ کا ہماری فطرت میں زبردست انعام ہے برداشت. لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. صبر جو ہے، ایمان جو ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے صبر کی نئی حدیں طے کرتا رہتا. صبر کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ ایمان بڑھاتا رہتا. یہ بڑی زبردست سچویشن ہے. تو ہمیں اور جس کو ہمیں نا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے کانسیپٹ جب ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر معاملات چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کرنا جسے ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ بولنا شکر کرنا ہے. یعنی آپ شکر نہیں کرتے ہو کہ نہیں میں تو الحمدللہ کی پوری تسبیح پڑھتا ہوں، 100 ٹائمز الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہوں. تو کلمہ شکر اور شکر ایک چیز نہیں ہوتی. شکر ایک اسٹیٹ کا نام ہے. کلمہ شکر ورڈ ہے جس کے کچھ سلیبلز ہیں، ایک فونیٹک کہہ لیجئے، ایک آپ نے الحمدللہ 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 آپ بول رہے ہیں. شکر کا مطلب، شکر جو ہے نا ایک اسٹیٹ ہے. اور شکر کا سب سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہے؟ کسی انسان کو آپ دیکھیں اور وہ خوش معلوم ہو، مطلب دیکھنے سے خوش نظر آئے. وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ سر میں شکر تو کرتی ہوں یا کرتا ہوں لیکن میں خوش نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. شکر یہ ہے کہ آپ خوش رہنے کی کوشش کریں، خوش نظر آئیں، مطمئن ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور اس کے لیے اس پہ جو مجھے ملا ہے، جو میرے ساتھ اچھا ہوا ہے اس کو زیادہ فیل کروں، جو مجھے نہیں ملا، جو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا اس کو کم فیل کروں. میری لائف میں بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگوں کی میں نے چونکہ کاؤنسلنگ کی ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں، یعنی بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ تو میں کاؤنسلنگ نہیں کرتا لیکن 14 15 16 سال اور مختلف ایج کے لوگوں کی. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لائف میں نا کوئی بہت تکلیف دہ بات ہوئی ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ، وہ اپنی لائف بتاتے ہیں سر میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری زندگی اب کیا ایج ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا سر 27 ایئرس. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا حساب لگاؤ کہ کتنے دن ہوا یا کتنے آورز ہوا، سب کو کیلکولیٹ کرو. وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے، وہ کیلکولیٹ ایک میں نے کہا کھل کے زیادہ لگا لو اور پھر اس کیلکولیٹ کر کے اس کو دنوں میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ایئرز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 27 سال کی پوری زندگی میں شاید 1 سال غلط ہوا ہے.
یہ بہت ہے یہ بھی کہ وہ سارے آورس، اور باقی 26 سال تو تمہارے ساتھ غلط نہیں ہوا نا. 4 لوگ، پھر میں نے کہا وہ اس سے اچھا کتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا؟ تو وہ بتاتا ہے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے. اچھا ٹوٹل کتنے ہیں؟ سب کو گنو، سب کی لسٹ بناؤ. اچھا 10 بندے ہیں، بہت لگا لیے تو 10 ہیں. اچھا ویسے بچپن سے لے کے اب تک تمہاری ملاقات کتنے لوگوں سے ہوئی ہے؟ رف آئیڈیا. پھر اس کو کیلکولیٹ کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ملاقات تو اب تک ہزاروں لوگوں سے ہوئی ہے. اس میں 10 بندے ہی ایسے تھے نا، باقی سب تو ٹھیک تھے الحمدللہ. جو مل گیا، جو اچھا ہوا، اس کو فیل کریں گے، چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. جو نہیں ملا، جو برا ہوا، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں ہم شکر نہیں کر سکیں گے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ شکر کرنے کی ایک اور قابلیت، اس کے لیے بھی میں ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی اور دیتا ہوں. یہ سب ہماری ذہن کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں ابھی ہم نا. آپ میں سے کس کس کے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کوئی بھی آپ کے جاننے والوں میں ایسا بندہ جو فائنینشیلی، جو آپ کا لیول ہے، جو بھی آپ کا لیول ہے فائنینشیلی، اس سے 4 ٹائمز کم ہو؟ یعنی اگر آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں تو 25,000 روپے کماتا ہے. اگر آپ 1000 اسکوائر یارڈس کے گھر، اگر 2 کنال میں آپ کا گھر ہے تو اس کا آدھے کنال میں گھر ہے، یا جو بھی مجھے، اگر آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے تو اس کا 2-3 مرلے کا گھر ہے. 4 ٹائمز کم فائنینشیل پوزیشن والا کتنے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا جو لوگ نہیں جانتے ان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ جو میں نے سوال کیا نا، اگر ایسا کوئی بندہ آپ کے ملنے والوں میں نہیں ہے تو آپ بڑی خطرناک لائف سٹائل میں، بہت خطرناک لائف گزار رہے ہیں. آپ کو چاہیے، معاشرے میں ایسے لوگ تو ہوں گے نا یا نہیں ہوں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں سے تعلق بنائیے، کیونکہ آپ کی نفسیاتی، ہماری نفسیاتی پوزیشن صحیح کیسے رہ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا. مال کے معاملے میں کس کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ اپنے سے. ہم الٹا کرتے ہیں. ہم مال کے معاملے میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں جس کے پاس BMW ہے، اور نیکی کے معاملے میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں جو اس نے ابھی تک حج نہیں کیا. مطلب آپ پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے ہر ایک نے کہ اس کے جاننے والوں میں 11 لوگ ایسے ہیں جن کو حج کر لینا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا. مطلب جب بھی کوئی انسان حج کر کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر تمہارے دماغ میں ایسی فہرست بننے لگے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا حج ضائع ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ تمہیں فوراً یاد آئے گا انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، میں نے تو کر لیا. اور پھر جب آپ عمرہ کر کے آئیں گے تو پھر اور آئے گا میں نے تو عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، اس نے تو یہ بھی نہیں کیا. اس نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یا نہیں ہے؟ آپ کی ضرورت یہ، آپ کا سب سے بڑا محسن یہ. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں، اگر کوئی ایک ہی بندہ ایسا مل جائے نا، ایک میں ہی دونوں کوالٹیز ہوں، آپ سے فائنینشیلی 1/4 یا اس سے بھی کم ہے، آپ کی 1,00,000 روپے انکم ہے، اس کی 20-25 ہزار روپے انکم ہے، اور نیکی میں اوپر ہے، اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، معاملات بالکل کھرے ہیں، 30 سال کی عمر میں اپنی وصیت لکھ چکا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن بھی اپنے معاملات آگے پیچھے نہیں کرتا، بالکل کلیئر، صاف ستھرا، سیدھا سادہ سا آدمی ہے، اور فائنینشیلی بہت نیچے اور معاملات میں بہت اوپر ہے، نیکی میں بہت اوپر ہے. اس سے بڑا محسن اس پوری کائنات میں آپ کا نہیں ہو سکتا. پوری کائنات میں اس سے بڑا محسن آپ کا نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. ایسا کوئی آدمی مل جائے نا، اس کو اپنے گھر مہمان بلائیے، اس کا اکرام کیجیے، اور اس کا ایک اور بات، اس کو ایسے اس کی مہمان نوازی ایسے کیجیے جیسے کہ آپ کے گھر میں آپ سے 4 ٹائمز بڑا فائنینشیل اسٹیٹس کا آدمی آ جائے تو آپ کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، 4 لاکھ روپے تنخواہ والا آپ کے مہمان بنائے تو آپ اس کو جیسے ٹریٹ کریں گے ویسے اس کو ٹریٹ کریں جیسے آپ 25,000 والے کو ٹریٹ کریں گے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ پروٹوکول دیں، وہ رسپیکٹ دیں، اور اسی طرح اس کے گھر بھی جائیں ایک اس طرح سے کہ اس کو مشکل بھی نہ ہو، لیکن اس کے گھر جائیں، بچوں کو لے کے جائیں، فیملی کو لے کے جائیں، تاکہ سب کا نا دماغ صحیح ہو. اس کے گھر میں کمرے میں بیٹھیں،
کیونکہ آپ کے گھر میں 6 سال پرانا صوفہ بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا یا بچوں کو یا آپ ہی کو نہیں اچھا لگ رہا, اس کے گھر میں تو صوفہ ہی نہیں ہے, تو ذرا صحیح ہو جائیں گے سب کہ اچھا ایسا بھی گھر ہوتا ہے. کیا خیال؟ 4 کمرے کا گھر سب کو چھوٹا لگ رہا ہے, اس کا ایک ہی کمرے کا ٹوٹل گھر ہے, تو اس میں جب جا کے بیٹھیں گے نا تو مزہ آئے گا, پتہ لگے گا اچھا 4 کمرے کا گھر تو زائد ضرورت ہے, شکر پیدا ہوگا. کیا خیال؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ جو میں پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے مزاج پہ اثر ڈالیں گی, ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ڈھونڈ کے ایسے آدمی کی لسٹ بنائیے گا جس میں یہ 2 چیزیں ہوں, مال میں کم نیکی میں آگے, اور دونوں چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں تو بہت ہی بڑھیا بات ہے. یہ تو کمال کا آدمی ہے, اس سے تو تعلق بنانا اس سے زبردست کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ صبر اور برداشت کا فرق سمجھ آیا؟ یہ سب کنسیپچول چیزیں تھیں جو ہمارے ذہن میں چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہونی چاہیے. اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ میں ٹوٹل 6 پوائنٹس شیئر کروں گا, 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی سے اور اپنے بہت ٹرسٹڈ یا ٹرسٹ وردی فرینڈس سے اپنے ٹیمپرامنٹ کے بارے میں فیڈ بیک لیں. یہ کام آلریڈی آپ نے سٹارٹ کر دیا, آپ نے میسج کیا تھا. ان کو دوسرا میسج یہ کیجئے گا, ان سے یہ کہیے گا کہ پلیز گیو می سم سجیشنس فار مائی امپروومنٹ, فار دا امپروومنٹ یا فار دا امپروومنٹ آف مائی ٹیمپر. ٹھیک ہے, اس سے آپ کہیے کہ بھائی پلیز مجھے میرے ٹیمپرامنٹ اور ان چیزوں پر بہتر کرنے کے لیے تمہارے خیال میں واٹ شوڈ آئی ڈو. ہاں جو بھی مطلب اس سے یہ آپ 3-4 ایسے سمجھدار لوگ جو آپ کے قریبی اور بااعتماد لوگ ہیں ان سے پوچھیں. ان کے ذہن میں نا کوئی مشورہ موجود ہے, وہ ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے, اور آپ ایک دفعہ پوچھیں گے تو بھی ڈریں گے, وہ کہیں گے یار نہیں کچھ نہیں ہے ایسا. پھر آپ کہیں نہیں میں ڈروں نہیں, میں پکا وعدہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ ذرا ان کی حوصلہ افزائی کریں, پھر وہ مطلب بتائیں گے. آسانی سے نہیں پتہ لگے گا, وہ یہ سمجھیں گے یہ پھر آج کوئی نئی مصیبت آ رہی ہے, یہ آج اس طرح سے شروع ہونے والا ہے یہ. تو آپ کو کہنا ہوگا کہ بھائی میں وعدہ کر رہا ہوں میں تبدیل ہو جاؤں گا, تم میرا ساتھ دو, یا ہو جاؤں گا, ہو جاؤں گی, جو بھی مطلب. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے آپ, اور ظاہر سی بات ہے آپ پیچھے دعا کر چکے ہیں, یہ چیزیں سوچ چکے ہیں. اچھا یہ اپنے ٹیمپرامنٹ کے اوپر نا 12 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں سے نا کریٹیکل فیڈ بیک اپنے بارے میں نہیں لیں, ڈائریکٹ فیڈ بیک نہیں لیں. اس کے لیے الگ طرح کی حکمت چاہیے کہ اگر 6 سال کے بچے سے اپنے مزاج کے بارے میں کوئی فیڈ بیک لیا جائے تو کیا طریقہ ہو, وہ میں ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اولادیں اپنے والدین کے لیے کریٹیکل ہوں, وہ یہ کہیں امی آپ تو ایسی ہیں. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ان کو اپنا رول دیکھنا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو خوش رکھیں, ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو فالو کریں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو جیسی بھی آپ ہیں آپ کو ایکسیپٹ کریں, آپ کے ساتھ رہیں. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ کام نہیں ہو رہا, دونوں الٹا چل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا انشاءاللہ یہ ممکن ہے. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں شاید یہ بہت ہی تھیوریٹیکل ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ممکن ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز, مطلب یہ ساری چیزیں انسانوں نے کی ہیں, الحمدللہ ہمارے دور میں بھی لوگ کر رہے ہیں. مطلب جب اس پہ انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی اپنے لیے دعا کیجیے گا, اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا انشاءاللہ. تو یہ میرا تیسرا پوائنٹ تھا, فیڈ بیک فرام, جس میں آپ نے آلریڈی ایک کویسچن جو کویسچن نمبر 5 کیا تھا نا, بتاؤ میرے ٹیمپرامنٹ کو کیسے ریٹ کرتے ہو, انہی سے اب اگلا سوال کیجیے گا, تم بتاؤ تمہارے خیال میں اپنے ٹیمپرامنٹ کو کیسے بہتر کر سکوں. کوئی اس طرح کی بات 1-2 سوال کریں, دیکھیں کیا بتاتے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر رکھیں. اپنے اوپر نظر رکھنے کے لیے میں ایک ایکسرسائز بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اور اس ایکسرسائز کے لیے ایک الگ پیج پہ آپ ایک چیز بنا لیں انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, اللہ آسان کرے. یہ ایکسرسائز بڑی کمال کی ہے.
देखिए मैं 7 चीजें लिखूंगा इधर, ठीक है, और इसको आप एक नोटबुक पर, एक छोटी सी नोटबुक बनाएंगे जिसका नाम होगा टेम्परामेंट लॉग। टेम्परामेंट लॉग, ठीक है। और टेम्परामेंट लॉग के अंदर 7 चीजें ऐसी हैं आपको अपने ऊपर नजर रखनी होगी, अपने ऊपर, अपने यानी पर्सनल विजिलेंस बढ़ानी होगी, ठीक है, अपनी निगरानी करनी होगी और अपने बारे में 7 चीजें नोट करनी होंगी। वो 7 चीजें क्या हैं? उसमें पहली चीज है एंगर, ठीक है। दूसरी चीज है अर्जेंसी, जल्दी की कितनी मची हुई है, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी। आपने ये देखना होगा कि मैंने जल्दी का लफ्ज बोला या नहीं बोला, जल्दी मचाई या नहीं मचाई, ठीक है। तीसरी चीज आपने लिखनी होगी ओवर सेंसिटिविटी, ये फील कर लिया, वो फील कर लिया, ठीक है। चौथी चीज आपने यानी मैं ये वो 7 मैटर्स आपको बता रहा हूं जिसको आपने अपनी निगाह में रखना है और उनके मामलात को इसमें रोजनामचे में दर्ज करना है, यानी ये टेम्परामेंट लॉग है जिसमें आपने रिकॉर्ड करना है, ओके। ओवर सेंसिटिविटी, इसकी बात फील कर ली, उसकी बात फील कर ली, कुछ भी फील करेंगे तो आप इसमें रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है इंपल्सिव बाइंग। ये क्या कहानी है? इंपल्सिव बाइंग ये है कि घर से आलू लेने निकले थे, गुची के पर्स लेके वापस लौटे हैं और आलू लेना भूल गए, दोबारा आलू लेना जाने वाले हैं। मतलब कमाल है, मतलब भाई हाँ, मतलब आप जो इंपल्सिव बाइंग का मतलब ये है कि बस यहां पसंद आया वहां खरीद लिया, वहां पसंद आया वहां खरीद लिया, बैठे बिठा ये फैसला कर लिया, मतलब अरे यार बस करो, ठीक है। इंपल्सिव बाइंग, एक भी ऐसा इंसिडेंट, चाहे दराज पे सेल लग जाए, कोई काला जुम्मा आ जाए, आपने जो है ना करना ही नहीं है। आपने कहना मैं ढीठ हूं, तुम 100% फ्री भी कर दो तो भी मैं, मतलब इंपल्सिव बाइंग इज इंपल्सिव। इफ यू डू नॉट नीड इट यू शुड नॉट बाय इट, ठीक है। चौथा पॉइंट है टॉकिंग बैक, हाँ सॉरी, 5वां पॉइंट है टॉकिंग बैक, वापस जवाब देना किसी भी सिचुएशन। अच्छा, वापस जवाब देने का मामला होता है अपने से बड़ों में, यानी जो आपकी फैमिली है, इसमें अगर बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वालिद वालदा हैं, शौहर है, इनको कोई बात हो रही है, मुमकिन है वो गलत बात कर रहा हूं, मुमकिन है बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, आप उस सिचुएशन में जवाब नहीं दें, आप कहें ठीक है बाद में देखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है ओवर स्पीकिंग। ये सबसे मुश्किल है, इसको नोट करना। ओवर स्पीकिंग ये है जिसको हम, एक तो बसियार खोरी होती है ना, एक बसियार गोई होती है, ज्यादा बोलना, कसरतुल कलामी। क्या ओवर स्पीकिंग ये नहीं है कि अगले की बात अभी खत्म नहीं हुई और आप अपनी बात उसकी सुन नहीं रहे और फौरन अपनी बात करना चाहते हैं? हाँ, ओवर स्पीकिंग के अंदर ये भी प्रॉब्लम पैदा होगा कि दूसरे को टॉकिंग स्पेस नहीं मिलेगी, और ओवर स्पीकिंग में दूसरा प्रॉब्लम ये पैदा होगा कि जो बात 30 वर्ड्स में कही जा सकती थी वो 230 वर्ड्स में कह रहे हैं। ये टॉकिंग बैक एल्डर्स के साथ है। यहाँ जो मैं टॉकिंग बैक कह रहा हूँ विद योर एल्डर्स। इसलिए तो नहीं कह रहे कि क्लास लंबी होगी। चौथी जो 7th पॉइंट है, हाँ 7th पॉइंट है, वो है सैडनेस। अगर कभी फेज ऑफ सैडनेस आए तो आप इसमें रिपोर्ट करें, ठीक है। और एक बहुत सिंपल सी टिप मैं ये देता हूं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको हैंडल करना है तो आप उस वक्त फौरन आप पानी पीने चले जाएं। आप 1 गिलास फुल पानी पिएं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको बताया था। और फिर आप सोचें कि अब मैं बाद में आऊँगा, ज़रा बाहर निकल जाएं, ब्रेक दें, फौरन उसको अटेंड नहीं करें। हर सिचुएशन को फौरन रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं है। आप टाइम ले लें, आप कहें ओके मैं बाद में बताऊँगा, हम इस पर बाद में बात करेंगे, अच्छा मैं इस पर बाद में बात करूँगा, ये कह के निकल जाएं, पानी पीने चले जाएं, वॉक करें, इधर उधर निकलें, बाद में फिर आएँ। 5वां पॉइंट ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल और अपने रूटीन को नेचर से करीब लाएं।
نیچر سے قریب لانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فوڈ جو ہے ان نیچرل جو ڈائٹ ہے نا، پروسیسڈ فوڈ، فیکٹری میڈ فوڈ، وہ ختم کریں. ڈائٹ بھی پھل ول سبزی وبزی یہ چیزیں ہوں، اور روٹین میں بھی ذرا سا تازی آب و ہوا، ذرا سا واک، فزیکل ایکٹیویٹی، کچھ یہ چیزیں کریں. یعنی اگر آپ واک نہیں کرتے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، تازی ہوا میں نہیں جاتے، اور پھل سبزی نہیں کھاتے، اور ڈبے کے جوسز اور ڈبے کے بسکٹس کے اوپر اور بیکری کے آئٹمس کے اوپر گزارا کرتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں. تو آپ کو ایسے دن گزارنا چاہیے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے دن میں فری ٹائم اویلیبل رہے. فری ٹائم آپ کے روزانہ کی ٹائم مینجمنٹ میں کچھ سلاٹ فری ٹائم ہو. اسی طرح آپ کی سکسیزفل ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ جب ڈے اینڈ ہو تو آپ کی انرجی اینڈ نہ ہو. لیکن اگر آپ نیچر سے دور ہیں، آپ کی روٹین میں اگر آپ کا ڈے اینڈ ہو رہا ہے اور آپ کی انرجی ختم ہو جاتی ہے ڈے اینڈ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ڈے اینڈ ہو اور آپ کی روٹین کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ صحیح ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنے روٹین کو صحیح کریں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کا مزاج اچھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی بھی سچویشن میں جہاں کوئی بھی عام آدمی جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، یہ مسکرا جاتا ہے، ایسے بندے کو اس سے تعلق بنائیں جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کے مزاج اچھے ہیں، جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہے. ایسا سینس آف ہیومر جس سے لوگ ہرٹ نہ ہو، سارکیسٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹونٹ نہیں کرتا، اچھے انداز سے بات کرتا ہے. کوئی ایسا آپ کے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے اور اس کا ہیومر کسی کو ہٹ نہیں کرتا، ہرٹ نہیں کرتا. ایسا ہے؟ ہرٹ نہیں کرتا، وہ بچے بڑے کوئی ہرٹ نہیں ہوتا، لیکن سینس آف ہیومر اچھا ہے. کیونکہ دوسرے ٹائپ کے تو بہت لوگ ہیں جو سینس آف ہیومر اچھا ہے لیکن لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، وہ والے بندے بہت ہو گئے ہیں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے سینس آف ہیومر سے کوئی پریشان نہیں ہوتا، انجوائبل بھی ہے، ریسپیکٹفل بھی ہے، سیکیور بھی ہے، کمفرٹیبل ہے، وہ ساری چیزیں مینٹین ہو رہی ہیں اور سینس آف ہیومر اچھا ہے. ایسا کوئی بندہ اگر آپ کے ملنے والوں میں ہے تو اس سے ذرا میل جول بڑھائیں، اس کو آبزرو کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل 6 موٹی موٹی سجیشنز ہیں جو میں نے دی. کچھ سجیشنز ایسی تھیں جس کی ہم ڈیٹیل میں گئے، اور جو کام ابھی آپ نے کیا ہے اس کو آپ جو میں نے شروع میں ایکٹیویٹی دی تھی اس کو بعد میں آپ اطمینان سے بیٹھ کے کیجیے گا. جو نوٹس ہیں میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ 1 گھنٹہ اپنے ساتھ پہلے اسپینڈ کریں گے شیئرنگ سے پہلے. 1 گھنٹہ یہ سارے نوٹس وغیرہ نکال کے اطمینان سے سارے اپنے سامنے رکھیے گا، ان چیزوں کو نکال کے دیکھیے گا، ان پہ سوچیے گا. اور پھر جو ایکٹیویٹیز دے رہا ہوں، جیسے میں نے یہ والا آپ کو کام دیا، اس پہ سوچیے گا آخری دفعہ یہ کب کیا، یہ کب کیا، اس پہ سوچیے گا. ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی اور ڈیٹیل دیتا، لیکن اگر کبھی یہ سچویشن ہو تو آپ اس کی ڈیٹیلز لکھیں. ٹھیک ہے، کیوں غصہ آیا، صحیح آیا، غلط آیا، کیا کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سے کیا فائدہ ہوا، جو میں نے جو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا. یہ جو میں نے بات کی نا کہ آپ دیکھیں کہ نوٹس کرنے کا کاسٹ کیا ہے اور ریوارڈ کیا ہے، اور اگنور کرنے کی کاسٹ کیا ہے اور ریوارڈ کیا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی اگنور کرنے کا ریوارڈ زیادہ ہوتا ہے، کاسٹ کم ہوتی ہے، اور نوٹس کرنے کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے اور ریوارڈ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ جو میں نے کچھ ٹولز دیے نا، اور اگر آپ نے اللہ کرے کہ اس کی نوٹ ٹیکنگ کی ہو، کیونکہ بہت سارا موضوع بہت ٹھیک ٹھاک کافی ساری باتیں آئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. آپ کو 1 گھنٹہ کم از کم اپنے ساتھ لگائیے گا، ان پہ سوچیے گا. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا مزاج عطا کرے جس سے ہماری جواب دہی آسان ہو جائے، ہماری پکڑ نہ ہو اور ہم اپنے مزاج کی وجہ سے نہ پکڑے جائیں. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور ایسا مزاج ہمیں عطا کرے جس سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. اور اگر ہمارے مزاج میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اپنا تزکیہ کرنے کے قابل ہوں، ہم اپنے مزاج کو ٹھیک کر سکیں، میں بھی اور آپ بھی. ٹھیک ہے، تو اس کی دعا بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے، ہم سب کے بچوں کو اور طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یہ دعا بھی کیجیے گا. تو 1 گھنٹہ کم از کم پلیز آپ اس نوٹس کے ساتھ اطمینان سے، آج اگر موقع نہیں ہے نیکسٹ
24 آورس کے اندر اندر اگر آپ 1 آور اسپینڈ کر لیں اس کے اوپر تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو پلیز کوشش کیجیے گا کہ 1 آور اکٹھے ان انٹرپٹیڈ نکالیں ود ان نیکسٹ اگلے 1-1.5 دن کے اندر نکالیں اطمینان سے بیٹھ کے. جب آپ یہ 1 گھنٹہ اپنے ساتھ لگا لیں اور پھر اس کے بعد جو 1-2 میں نے کام کہے وہ بھی کر لیں, پھر آپ 3 لوگوں سے شیئرنگ کیجیے گا اس کی.